السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کل عدت کیس کا فیصلہ ہوگا۔ کل یہ فیصلہ ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے اس کیس کا، تو یہ واحد کیس ہے جس میں ابھی وہ گرفتار ہے، ان کو رہا کرنا پڑے گا۔ کل رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ہوگا تو کیا ہوگا، تو رانا صاحب نے اس کا جواب کیا دیا، میں سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ان کو اندر ہی رکھا جائے گا۔ کیا کہا رانا صاحب نے؟ سنا تو کوئی اور گرفتاری تو نہیں ہے ان کی پڑی ہوئی کسی کیس میں؟ بہرحال کیس نیا بھی بن سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر سے جو ہے وہ کوئی تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے، اور یہ کوشش تو ہونی چاہیے، ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہے اتنا بہتر ہے۔ لیکن چلے اگر باہر بھی آ گئے تو کوئی ایسا طوفان نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کی جائے گی کہ وہ جتنا عرصہ اندر رہ سکتے ہیں ان کو رکھا جائے۔ اسی ماحول میں اب یہ ماحول ہے جس میں آج شہباز شریف صاحب ایک بڑی جذباتی تقریر کی علی محمد خان صاحب نے۔ ویسے تو اپوزیشن تقریریں کر رہی تھی اور وہ اپوزیشن کی تقریریں آج ٹی وی پر نہیں دکھائی جا رہی تھی۔ وزیر اعظم صاحب کی تو ساری تقریر دکھائی گئی۔ جس وقت اپوزیشن نے تقریریں شروع کی تو کیا ہوا، ذرا سنیے۔ میرے ساتھ حنیف عباسی صاحب موجود ہیں، نون کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، لیکن آپ اتنے خوفزدہ ہیں اپوزیشن کی تقریروں سے کہ یہ ہوا ہے جب اپوزیشن تقریریں کر رہی تھی؟ کیا ہوا؟ جس وقت میرے ملٹری سے بات کیجیے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ میں بالکل بھی آپ کا وقت ضائع نہیں۔ میں صرف اسپیکر صاحب ایک آپریشن پہ بات کروں گا جو ملٹری آپریشن ہمارے نہتے فاٹا اور پاٹا کے جو لوگ ہیں، ہمارے ایجنسیز کے لوگ ہیں، ان دیکھیں کاشف پہلے ہی لوگوں نے ملک میں ہر تقریر سینسر کر دی ان کی، دیکھیں میری کوئی پہلی تقریر بات پر نہیں دکھائی۔ دیکھیں نا، آپ بھی ماشاءاللہ کمیونیکیشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ جو چلتا ہے سیٹلائٹ پہ کبھی بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، یہ میں تو نہیں کرتا نا، یہ تو سیٹلائٹ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ والوں سے پوچھے اوپر یہ کون سی سیٹلائٹ ہے جو صرف اپوزیشن کی تقریروں میں خراب ہوتی ہے اور حکومت کی تقریروں میں ٹھیک رہتی ہے؟ اس کو سیریس لیں۔ اس میں ملک میں جو انارکی، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو مزید اگر پروان چڑھانا ہے آپ نے، جو اس وقت کی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا، اس وقت ملک کے اندر پختون کارڈ، زبان کا کارڈ، فرقہ واریت کا کارڈ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے تقریر آپ بات کر رہے ہیں۔ سنیں نا، یا تو مان لیں، میری ایک بات سنیں، یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ مواصلاتی سیارہ آپ کا تباہ ہوا کہ سیٹلائٹ کے پرابلمز ہیں، یا یہ کہیں کہ یہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے۔ پہلے ایک پوزیشن نہیں، میں سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا۔ ہر بندے کو بات کرنے کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سینسرشپ ہے۔ یہ ابھی انویسٹیگیشن کی جائے گی کہ کیوں ہوا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ مواصلات کا کوئی ایشو ہو، کوئی اپنا جو آپ کا سیٹلائٹ ہے وہاں کوئی پرابلم ہو۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے نہ ایک دم سویپنگ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں، کوئی اور بات آپ کی حکومت اس وقت اپوزیشن کو ٹی وی پر دیکھیں نا۔ نہیں آج میری بات سنیں، آج وزیر اعظم نے جو گفتگو کی ہے کاشف، پہلے وہ سن لیں۔ آج انہوں نے ایک بڑا بڑھ چڑھ کے، میں آؤں گا اس کے اوپر، میں پہلے ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ سنیں نا سر میری بات سنیں، میں نے آپ کو کہا نا، میں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی سنایا کہ وہ اس میں بات تو کر لینا، سب پہ آؤں گا۔ اس کا جواب کیا ملا سرکار میں جواب سب پہ آؤں گا سر، میں تو صرف پہلے چیز کا سیٹل کر بھائی جان، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو آپ اتنا سو بڑے پروگرام میں اپوزیشن کا ڈسکس منہ کر رہے بند ہیں۔ کرنا، اس کی نہیں، کوئی منہ بند نہیں ہے۔ تقاریر کو دیکھیں گالیاں وہ کرنا۔ دے رہے ہیں، گالیاں وہ دے رہے ہیں، ملک میں انتشار کو ہوا وہ دے رہے ہیں، وہ بیٹھ کر جو گفتگو کرتے ہیں آج اپنے ریاستی اداروں کے خلاف۔ کیا پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے یہ گفتگو کی ہے اس طرح؟ یہ تو آپ کو تقریر کرنے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ بند کر دیتے ہیں۔ تقریر کرنے سے پہلے کی بات نہیں، ابھی آپ نے کہا نا کہ کیا ہوتا ہے، بھائی جان کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر کہنا کہ ہم نے بند کی ہے، ہم نے بند نہیں کی، ٹھیک ہے؟ ایک طرف پھر آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ لیکن میں جسٹیفائی اس لیے کر رہا ہوں کہ اب آپ نے کھولنے کا موقع ہی دے دیا بات کو، تو کھول لیتے ہیں نا۔ دیکھ رہے اس وقت جو صورتحال سر، وہ یہاں پہ کس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں؟ میری بات تو سن لینا، مجھے سمجھائے نا، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ یہ تو نہیں کہا تھا نا، ایک انڈیویجول کی بات کی ہوگی نا کسی نے، پھر اس کے اوپر آرمی چیف، اور وہ وقت کیا تھا؟ ہندوستان کے حملے کا وقت تھا۔ تو پھر اس بندے نے کیا کہا تھا جس نے کہا تھا؟ پھر 10 منٹ بعد اس نے کہا تھا نا معافی مانگ لی تھی، سلپ آف ٹنگ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر کھلویا بھی کرو نا، گل کریں تو میں وہی کہتا ہوں نا، غلط بات جو بھی کرے گا غلط کرے گا نا۔ آپ ایک دم جب حملہ ور ہوتے ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی بھی انسٹیٹیوشن پہ، میں صرف فوج کی بات نہیں کرتا، ججز کی بات لے لیں، پارلیمنٹ کی بات لے لیں، جس طرح کہا ایک لیڈر نے۔ دیکھیں کاشف، اس طرح تو اگر آپ کریں گے نا، تو میرے لیڈر نے کسی کو غدار نہیں کہا آرمی چیف کو،
میر جعفر نہیں کہا، میر صادق نہیں کہا. سب کو ٹھیک ہے نا، اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں. ٹھیک ہے سر، میر جعفر نہیں کہا، میر صادق نہیں کہا، پھر دنیا کو یہ نہیں کہا کہ دنیا میرے خلاف سازش کر رہی ہے، جی یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے میرے پاس، یہ فلاں ڈونلڈ لو نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں امریکن سازش ہے، ہم نہیں مانتے امریکی غلامی کو، اور غلامی کو نہ ماننے والے سیدھے جا کے لیٹ جاتے ہیں سیکنڈوں میں، اور لیٹ جاتے ہیں اور جا کے کیا کرتے ہیں. دیکھیں مجھے آج تھوڑی سی بات کرنے دیں، پھر سوالات آپ ہی کے ہوں گے. کروڑوں ڈالر کی لابنگ کے ذریعے فرم کو ہائر کیا جاتا ہے اس ریزولوشن کو پاس کروانے کے لیے. اگر اجازت دیں میں پھر لوگوں کو بتا دوں ریزولوشن کیا ہے. میں تو ذرا بات امریکی عوام میں 7 کے مقابلے میں 368 امیدواروں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جس میں الیکشنز میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کے دعووں کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا. ٹھیک ہے. قرارداد میں پاکستان کے لوگوں کو ملک کے جمہوری عمل میں حصہ لینے کی کوشش کو دبانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی. ٹھیک ہے. اس میں لوگوں کو ہراساں کرنا، دھمکانا، تشدد، بلا جواز حراست، انٹرنیٹ اور مواصلاتی ذرائع تک رسائی میں پابندیوں یا انسانی حقوق، شہری اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزی شامل ہے. یہ ایک قرارداد آج ایک بڑی بھاری اکثریت سے پاس ہوئی. لوگوں کو بتا دوں یہ نان بائنڈنگ قرارداد ہے، یہ عوام نے اپنا ویو دیا ہے، یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے. اٹ از ناٹ افیکٹو دیٹ وے. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں سر، آپ نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی. جی کر ڈالی. فورن آفس نے اس کا جواب دے دیا. خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک جواب میں نے دیکھا، وہ بھی آیا. ٹھیک ہے. جو ٹویٹ انہوں نے کی تھی، آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا ہے. آپ نے کہا یہ یہودی سازش ہے. یس. اس کا حال بھی میرا خیال ہے یہودی سازش کلیم کا وہی ہوگا جو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ عنوان ہے بھائی جان. وہ مولانا کو تو میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ لفظ کہے ہیں نا اس پہ کھڑے رہے، ورنہ کہنے نہیں تھے. کسی کو یہودی لابی کا ایجنٹ کہنا کہ معمولی بات نہیں ہے. میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، جس کانگریس کا جس ریزولوشن کا آپ نے حوالہ دیا ہے اسی جگہ کے اوپر وہاں پر غزہ پر اسرائیل کے حملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس سے زیادہ باری تعداد میں وہ ریزولوشن پاس ہوتی ہے. وہاں جو لابنگ فرمز ہیں وہ ہائر کی جاتی ہیں. کروڑوں ڈالر دیے گئے. جب جہاز ہائر کیا گیا ابھی پچھلے دنوں میچ کے دوران، وہاں پہ بسز کے اوپر جو ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف، ایک کیا فوج کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف جس طریقے سے وہ تشہیر کی گئی اور ان کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طریقے سے یہاں پہ لابنگ کی گئی جس میں وہاں کا پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سجاد برکی جو ہے وہ، ڈاکٹر آصف جو کہ قادیانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ، یہ سارے لوگوں نے مل کر کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی. جب وہ آئی ایم ایف ٹھہر جاؤ نا، ٹھہر کیا رہے ہیں یا ٹھہر تو جاؤ. آئی ایم ایف کے سامنے جب کھڑے ہیں وہ بھی ٹھیک تھا. پاکستان آئی ایم ایف کے جو جا کے آفس کے سامنے کھڑے ہو کے جو مظاہرے انہوں نے کیے کروڑوں ڈالر انویسٹ کر کے، مجھے یہ بتائیں وہ بھی ٹھیک تھا کہ پاکستان کو فنڈنگ پارٹی نے تو اس کو غداری قرار دیا تھا. دیکھیں نا غداری ہے نا. آئی ایم ایف کے بجٹ کو نہیں، آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے خلاف کریں تو آپ کہتے ہیں آپ کس طرح یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے کہا اس سے بہت زیادہ انہوں نے نہیں کیا. ہم نے کبھی آئی ایم ایف کے جا کے آفیسز کے باہر مظاہرے نہیں کیے. سنتے جائیں، 2 منٹ مجھے دے دیں پھر آپ کو ساری یہ قرارداد کی بیسک سمجھ آ جائے گی. دیکھیں پاکستان جو ہے نا ایک ایسے خطے پہ موجود ہے جس کی ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے. پاکستان جب بھی ٹیک آف کرنے لگتا ہے جتنی صہیونی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، انویسٹمنٹ کرتی ہیں. کس طرح؟ میں بتا رہا ہوں نا، ابھی بتا رہا ہوں. مطلب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات کریں. انتخابات کی دھاندلی کی بات ہی نہیں ہے. اور کیا میری بات سنیں، کون سپورٹ کر رہا ہے؟ سن لیں، کون سپورٹ کر رہا ہے؟ سر اتنی بات ہے تو مجھے بتائیں، یہی جو پاکستان امریکن پولیٹیکل ایکشن پارٹی ایکشن کمیٹی ہے، اس نے کیا غزہ کے لیے کوئی ریزولوشن پاس کرانے کے لیے لابنگ کی؟ بڑے 2 نمبر غزہ کے مسلمانوں کے لیے. آئی ایگری، بڑے 2 نمبر لوگ ہیں. سن نہیں کشمیر پہ نہیں، بات پوری کروں گا. کشمیر کے مسئلے کے اوپر انہوں نے کوئی لابنگ کی نہیں کی نا. تو آج ہم ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے اگر دنیا کے گولڈ سمتھ پورا جس نے پاکستان کے خلاف اپنی صہیونی طاقت، یہودی مال، پیسہ، جو ارشد شریف آپ ہی کے چینل سے تھے جنہوں نے خود، میرے پاس ابھی ویڈیو ان کی موجود ہے جس میں انہوں نے اسرائیل کے ہندوستان کی فنڈنگ کا ذکر کیا، پی ٹی آئی کا. چلے انہی کو مان لیں آپ. اب میں اسی فنڈنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ فنڈنگ آ رہی ہے اور صرف پاکستان میں انارکی پیدا کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کو اس لیے فوکس کیا جا رہا ہے. انسٹیٹیوشن کہاں سے آ گیا؟ وہی ہے انسٹیٹیوشن ہے.
میں بتاتا ہوں کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا اصل ایشو کیا ہے. آپ کے پاس ایٹمی قوت ہے، آپ کو پتہ ہے دشمن کو، صہیونی طاقتوں کو پتہ ہے کہ اس کو سنبھالنے والے لوگ کون ہیں. ان کو جتنا کمزور کیا جائے گا، سنتے جائیں، وہ کمزور کیسے اتنے ہوتے ہی ہیں؟ آرام سے وہ فوج تو نیوٹرل ہے، تو اس کا تو نہیں، سیاست سے لینا دینا کوئی تو نہیں. پھر آپ کیوں روز کہتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، روز کیوں یہ آپ کہتے کہتے ہیں ہیں نا؟ پارلیمنٹ کے اندر؟ ٹھہرے، پارلیمنٹ کے اندر کون لیتا ہے ایس آئی کا نام؟ کون ڈالوں کا ذکر کرتا ہے؟ کیا بات کرتے ہو کاشف؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں. سر ایک سیکنڈ بھائی صاحب، آپ نے 2 منٹ مانگے تھے، ہو گئے. دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی تحقیقات کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ اس کو صہیونی طاقت، یہ تو آپ کے اپنے مطالبات ہیں، لیکن نہیں، یہ تو آپ کاشف، میری بات سنیں، بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس صہیونی طاقت میں پاکستان جی. میں. یہ باقی لوگ کیا فرما رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں. انتخابات کی دھاندلی کے بارے میں آپ ہی کے پرانے رفقا تھے جو پہلے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ذرا سن لیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، پہلے مجھے یہ سر سن لیں سنا دیں. انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے. جب پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا، اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہے، عوام سے غداری ہے. 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی سے ہارے ہیں یہ لوگ، یعنی عمران خان 2/3 اکثریت 2/3 سے بھی زیادہ سے جیتا. میاں صاحب اپنی سیٹ جیت گئے تھے تو 130 والے 100% ہار گئے تھے. 70,000 ووٹ بڑھائے گئے ہیں ان کے کم از کم. کیا اس وزیر اعظم کی کوئی سے ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے؟ میں نہیں مانتا یہ بگڈ الیکشنز ہے، یہ رگڈ الیکشنز ہے. یہاں بکسے بھرے گئے ہیں. جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ متنازع رہے، لیکن اب کی بار متنازع ترین تھے. اچھا بھائی، بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہے، آپ کی ساری اپوزیشن لگی ہوئی ہے یہ کام چھوڑیں تو صحیح. میری بات سنیں. مولانا فضل الرحمان صاحب میرے بزرگ ہیں، بڑے قابل احترام ہیں. آج بھی انہوں نے آخر میں تقریر میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ایک عالم دین کے شانہ شان نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، آخری الفاظ جو ان کے تھے. اس کے علاوہ ان کو غصہ ہے، اور لڑائی ان کی کن کے ساتھ ہے؟ جو انہیں مولانا ڈیزل کہتے رہے، جو انہیں گالیاں دیتے رہے، جو انہیں کرپٹ کہتے رہے. تو ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہی تو میں حیران ہوں نا. ان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے. سنیں، وہ ان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے. میری اگر کسی کے ساتھ یہاں ذاتی دشمنی کی حد تک بات ہوگی، کریکٹر اسیسینیشن کی بات ہوگی، تو میں اسے سیدھا جواب دینا. یہ ساروں نے پیسے پکڑے ہوئے نہیں، پیسے نہیں پکڑے ہوئے. آپ تو کہہ رہے ہیں سازش ہے، وہ سارے بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تحقیقات کرو. یار میری بات تو سنیں. ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ کیس ہے نا، ڈسکس تو کر لو. ان کی لڑائی ہے کے پی کے اندر. نہیں، ووٹ اگر کے پی کے لڑائی ہوتی یار صاحب، کے پی کے کی لڑائی ہوتی تو پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہے ہو. کے پی کے میں میری بات تو پھر ان کا پنجاب میں تو آپ کے ساتھ مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے سیٹیں لینی تھی بھائی. سیٹیں انہوں نے جیت کے لینی تھی نا. جیتنا انہوں نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں تھا. جیت گئے نا. پھر بھی کون؟ اچکزئی، محمود خان اچکزئی، جماعت اسلامی. پہلے مولانا کو ختم نیشنلسٹ، پہلے مولانا کو ختم کر لیں. سر ایک ایک کر کے جواب نہیں دے سکتے. یہ تو پھر کیا بات ہے؟ پھر آپ خود ہی پروگرام کر لیں. ہاں میں کروں گا. ہاں کر لیں، پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. بالکل تیار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایک کر کے جواب نہیں دے. سارے کہہ رہے ہیں دھاندلی. ساری اگر آپ ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ حضرت، 2018 کے الیکشن کے بعد بات کی. میں ذرا سنا. آپ اکیلے مل کے پروگرام کرنا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے اکیلے پروگرام. نہیں تو خود ہی کرنا تھا. سنیے نا سر، سنیں. چلیں. ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تحریک چلائیں گے، ووٹ کی چوری کا حساب لیں گے. دھاندلی زدہ الیکشن، نالیجیٹمیٹ الیکشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے. ہم دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں، احتجاجی مظاہرے ہوں گے. جو الیکشن رگ ہوئی ہے. اب ہم نے پروگرام کس پہ کرنا ہے؟ پہلے ذرا آپ. میں تو صرف آپ کے آرگومنٹ سن کے خوش ہو رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں اگر یہ تنقید کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. ہم نے تنقید کی تو ٹھیک کی. کاشف مجھے اپنا موقع دھاندلی دونوں الیکشنز میں ہوئی ہے، مان لیں اور آگے چلیں. مجھے اپنے موقع پہ بات تو کرنے دینا. دیکھیں نا، پی ٹی آئی نے مان کے نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی مان کے اس الیکشن کو کے پی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مان کے مولانا فضل الرحمان مان کے نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اچکزئی صاحب اس الیکشن کو مان کے تحفظات کے یار تحفظات کو چھوڑو نا. اگر تو یہ دھاندلی زدہ ہیں تو بھائی لڑائی آپ نے لڑنی تھی ان کے ساتھ جو آپ کو گالیاں دیتے تھے. دیکھیں کم از کم ان سے یہ لے لیتے کلیریفیکیشن کہ جی جو پہلے ہوا، ہم مولانا کی شان میں جتنی گستاخی کی ہے ہم معذرت خواہ ہیں. اس کے بعد مولانا جا کے بیٹھ جاتے. ہم مانتے بڑے اصولی بات ہے. ادھر سے سنیں نا، یہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا پی ڈی اے میں جانے سے پہلے؟ ادھر سے اچھا ہاں ہم نے کیا. کہاں کیا؟ ہم نے ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ. ہم مساق جمہوریت نے معافی مانگی دوسرے سے. ہم نے مساق، بلکہ آپ نے پی ڈی ایم بنائی، باہر نکلے، پھر گالیاں نکالی ایک دوسرے کو، پھر اکٹھے ہوئے. نو ہم نے مساق جمہوریت کے بعد جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد
ٹک ٹک تو معمولی گھرانے میں بھی لگی رہتی ہے. اچھا تو ہڈی ہوئے تو ٹک ٹک لگی رہتی ہے. لیکن مسئلہ یہ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. وہ ایمان کہتا ہے امریکی کہتے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ حالانکہ میرا خیال ہے امریکیوں کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. آپ ہی سیریس لے رہے ہیں کہ اس کے خلاف پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. نہیں مسئلہ یہ مجھے وہ فورن آفس نے جواب دیا. فورن آفس نے کیا جواب دیا؟ آپ ترجمان تو نہیں, فورن آفس کے سمجھا دیں. انہوں نے کہا ڈز ناٹ الائن ویل ود دا پازیٹو ڈائنامکس آف آر بائی لیٹرل ٹائز, یعنی جو ہماری دو طرفہ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ, اس کے ساتھ یہ ذرا زیادہ الائن نہیں کرتا. اینڈ اسٹیمز فرام این انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا پولیٹیکل سچویشن اینڈ الیکٹورل پروسیس. انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف پولیٹیکل سچویشن, الیکٹورل پروسیس کی انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ریزولوشن کی نہ کوئی قانونی حیثیت, کوئی حیثیت نہیں, نہ کوئی آئینی حیثیت. تو آپ کو اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ آگ اس لیے لگی ہے کہ وہاں پہ جو کروڑوں ڈالر انویسٹ ہوئے ہیں, میں اس کی تحقیقات چاہتا ہوں. میں اس ڈاکٹر سجاد کے پیسوں کی انویسٹمنٹ کی چاہتا ہوں. میں وہ جو ڈاکٹر آصف ہے جو پاکستان کی نظریاتی حدوں کا مخالف ہے, میں اس کی تحقیقات چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ صرف اپنا یہاں تک جی ریزولوشن آ گئی وہاں اس کانگریس میں. تو میں نے آپ کو عرض کیا اس میں خراب بات غزہ کے خلاف, اس میں خراب کیا غزہ کے مسلمانوں آپ نے یہ پوائنٹ سکورنگ کر لیا, میں نے کنسیڈ کر دی 4 دفعہ کر دی کہ ہم ساروں کو غزہ کی بات. سر یہاں پہ کوئی غرض نہیں حضرت, کوئی غرض نہیں. میں ایک بات بتاؤں عباسی صاحب, یہاں غزہ کے اوپر جماعت اسلامی والے پروٹیسٹ کر رہے تھے. آپ نے عید بچوں نے ریزولوشن کی حضرت عید اگلوں نے اندر پڑی. آپ تو غزہ پہ کسی کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہے صاحب پاکستان میں. پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لیکن پروٹیسٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے نا. کیا طریقہ؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے تھی اپنے روڈ مریلی پہاڑیاں تے جا کے پروٹیسٹ کرو. یہاں یہیں پہ کریں, لیکن پروٹیسٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ پرامن پروٹیسٹ ہوتا ہے نا. یہ کیا آگے لگا کے آ رہے ہیں کسی جگہ پہ؟ کاشف صاحب آپ دیکھیں, اگر اسی کانگریس کے اندر غزہ کے خلاف ریزولوشن جو پاس ہوتی ہے اس کے لیے $74 لاکھ کون دیتا ہے؟ میں اس کا نام بتا دیتا ہوں, کانگریس مین کا بریٹ شیرمین. ٹھیک ہے, وہ پیسے لیتا ہے, پیسے لے کے, اور وہی بریٹ شیرمین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے وہ بانی سن تو سی نہیں یار, تو کیوں اپنی ہمدردی میں لگا ہوا اتنا؟ میں تو آپ کو ہمدردی کر رہا ہوں. اس وقت سے دفاع کری جا رہے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ امریکہ کو سیریس لینا چاہو, کہ میں بھی اگری کرتا ہوں. میری بات تو سنیں, اسی بریٹ شیرمین جو ہے اس نے کس کے حق میں احتجاج کیا؟ بانی پی ٹی آئی کے حق میں احتجاج کیا. کہاں؟ امریکہ میں. یہ ان کے پورے جتنا سوشل میڈیا وہاں پہ انہوں نے اس کو شیئر کیا ہوا ہے. ذرا آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل و دماغ سے, ابھی آپ کی عمر اتنی نہیں ہوئی جتنی میری ہو چکی ہے. میں نے آپ تو ڈائناسورس کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے رہے نا. مسئلہ یہ اب میں اس عمر تک تو نہیں پہنچ سکتا نا یار. کبھی اسلام کے نام پر سنیں نا, میں آپ کی دل کو خوش کرنے لگا ہوں. اسلام کے نام پر کبھی یہاں پہ نوجوانوں کا خون بہایا گیا, کبھی جمہوریت کے نام پہ, کبھی تبدیلی کے نام پہ. ٹھیک ہے, آج ہم نے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا ہے کہ یہ جو پورا ایک جال بنا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف, کیوں بنا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں شفاف انتخابات کی تحقیقات کر لیں. سر آپ مجھے بولنے بھی نہیں دے رہے. کون ہوتے ہیں یار؟ پھر وہی بات, آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ کہیں تم کون ہو بھائی, ٹھیک ہے, سائڈ میں رہو. اور کہیں کہ یا تو آپ کلیم کریں کہ ہمارے انتخابات شفاف ہیں. یہ تو آپ اس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں, اس طرح تو لگتا ہے ایسے ہے کہ پاجی دھاندلی ہوئی ہے, پر تم کون ہو؟ اچھا 2013 صاحب نے کیا کہا سنیں, 2013 میں کیا ہوا تھا دھاندلی, 2018 میں کیا ہوا دھاندلی, 2024 میں بھی یہی, 2030 میں کیا ہوگا, 29 میں کیا آگے کیا ہوگا میں نہیں جانتا. آپ مان رہے ہیں جیتنے والا ہوگا, مان رہے ہیں 2024 میں دھاندلی ہوئی ہے. سننا, آپ مان رہے ہیں, یہ مان رہا ہوں کہ جو ہارے گا وہ الیکشن نہیں مانے گا. آپ نے بھی کہا 2013 میں کیا ہوا, دھاندلی 18 میں مانا, آپ نے یہ تو مان لیا کہ 2024 میں میں یہ کہہ رہا ہوں 77 میں, کیونکہ آپ نے آج دوپہر کو کہا یہ شفاف الیکشن تھے. بالکل شفاف تھے نا. آپ کو کیا ہے یعنی اتنے شفاف طریقے سے دھاندلی کی ہوگی یار. خدا کا نام لیں, 77 کے بعد بھی لوگوں نے نہیں مانا, 85 کے غیر جماعتی کے بعد بھی لوگوں نے نہیں مانا, کیوں ماننے والے 88 کے بعد بھی ہارنے والے نے نہیں مانا, دھاندلی ہوتی ہے 90 کے بعد بھی لوگوں نے نہیں مانا. آپ یہ مانیں گے کہ پاکستان کا کوئی الیکشن فیئر نہیں رہا؟ میں کہتا ہوں فیئر ہوئے ہیں, لیکن ہارنے والا نہیں مانتا نا, ہارنے والا نہیں مانتا. 18 میں دھاندلی ہوئی, کیوں نہیں ہوئی؟ تمہارے سامنے کیا ہوا تھا. آپ لوگوں آر ٹی ایس بیٹھا تھا, آر ٹی ایس اس دفعہ بھی بیٹھ گیا, اس دفعہ بھی بیٹھ گیا, 2 دن نتیجے ہی نہیں آ رہے. یہاں تو ساروں کے پاس فارم پکڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے, وہاں تو فارم بھی اگلے انہوں نے آپ کی پارٹی کے پاس تو فارم ہی نہیں ہے. سب کے پاس ہے. کون سے فارم ہے آپ؟ اچھا وہ آپ کو دینے ہیں یا عدالت میں دینے ہیں؟ پہلے یار بڑے افسوس کی بات ہے, آپ کو دینے اگر آپ, میں یقین مانے اگر آپ کے فارم ہونا اور آپ کے پاس وہ اپنے, آپ کے کتنے پولنگ اسٹیشن 400-450 آپ پاس ہو, آپ یہاں پہ لا کے رکھے کہ یہ میرے فارم 45 ہے. کیا بات ہے. جنہوں نے میری بات سنیں, جو فارم 45 لے کر چل رہے ہیں وہ آ کے میرے پاس یہاں پہ ردی اتنی اکٹھی ہوگی, میں موٹر سائیکل خرید لوں ردی بیچ کے, اور آپ سے پوچھتے ہیں سر آپ کو دینے. کاشف صاحب یہ دیکھیں نا, سانو بھی دس دیو. ہر بات کا ایک فورم ہوتا ہے, یہ کوئی ٹھٹھا نہیں لگانا ہوتا.
کہ آپ نے جناب صاحب ٹھٹھا لگانا ہے کسی کام کے اوپر. میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک ایسی سازش کے تحت, ایسے آرگومنٹ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ اس کو ٹھٹھے میں لے کے جا رہے ہیں. عمران خان بھی یہ کہتا تھا میری بات اس وقت آپ کہتے تھے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کر. سر میری بات تو ہاں خراب کر رہے ہیں نا, اب بھی خراب کر دیے نا, کیے تھے نا, سعودی عرب کے ساتھ کیے تھے نا. انہی کا جہاز لیا, اسی کا جہاز لیا, سنیں انہی کا جہاز لیا, اسی جہاز میں گالیاں دی. اور وہی سی پیک جس کے لیے دن رات کر کے نواز شریف صاحب نے یہاں پہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کے آئے, اسی سی پیک کو پیک کر دیا آ کر. انہی کی کمپنیوں پہ کرپشن کے الزامات لگا دیے کاشف صاحب. وہی قطر, وہی یو اے ای سب کو بھگا دیا یہاں سے. کوئی ایک بندہ ہمارے ساتھ, ٹرکی ہمارے ساتھ, کوئی بندہ ہمارے ساتھ رہا نہیں. اگر آج دن رات ایک کر کے وزیر اعظم نے سب کو اپنی پشت پہ کھڑا کر دیا ہے, چائنا کو کھڑا کر دیا ہے, سعودی عرب چائنا ابھی لیکچر دے کر گیا وزیر آپ کو. سر دیکھیں میری بات, سیاسی استحکام پیدا کریں. ابھی لیکچر دے کر سیاسی استحکام یہی ہے نا بھائی جان کہ یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے ان اسمبلیوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف اور کسی پارٹی ایک کے خلاف. آرام سے بیٹھیں. آسانی سے بھول جاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے بھی یہی ہو رہا تھا جب 2018 کی اسمبلی آئی تھی. سلیکٹڈ کے نعرے کون لگاتا تھا؟ آپ لوگ لگاتے تھے. میری بات سن, لگا لیا کسی نے, اس وقت ٹھیک تھا, کسی نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی, آ جا پھر ادھر لگائی. وہ تو کسی نے اور سنے نا, نہیں بھگت رہے, سارے باہر ہیں. ماسٹر مائنڈ میکسیمم باہر ہے. کون کون؟ سارے باہر ہیں. میں نام کیوں لوں؟ جن کی پریس کانفرنس آپ نے کرا لی وہ باہر ہیں. اس کے علاوہ سارے ماسٹر مائنڈ. اور یہ جو عمران خان کی بات آپ کر رہے ہیں نا, یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس ملک میں اگر 9 مئی والوں کو سزا نہ دی گئی, یہ کبھی پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کسی ہر جگہ کے اوپر برے لوگ موجود ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ہر جگہ سزا دیں جی, لیکن جس کے خلاف ایویڈنس ہے سب کو سزا ہونی چاہیے. ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی, جس نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی, ANP والوں کا بیان سن لیجیے گا ریڈیو پاکستان پر, لیکن باقی آپ کی بات GHQ کے اوپر چڑھ دوڑے, حمزہ کیمپ پہ لگائی, تمام جہازوں کو آگ لگائی, شہداء کے مجسموں کو توڑا. ان کو سزا جو ہے اس پاکستان میں ملنی چاہیے, اور ماسٹر مائنڈ کو فرنٹ پہ کھڑا کر کے اس کو سزا دینی چاہیے. پھر جو اندر بچے پکڑے ہوئے ہیں پھر ان کی باری آنی. ٹھیک ہے, وہ یہ تو ظاہر عدالتوں کے اندر سب. اور یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, برطانیہ میں جب دنگے ہوئے تھے نا, اگلوں نے رات کو ڈالتے لگا 24 گھنٹے میں. جی 24 گھنٹے میں جس کا 2007 کی بات ہے, یہ 2021 امریکہ کی بھی بات ہے نا, جس کا بالکل کریں. اس پہ دیکھیں, میں اس وجہ سے نہیں کہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے فوج سے ڈر, مہربانی نہیں, ڈر جس ملک میں آپ یہ امپیونٹی دے دیں گے لوگوں کو کہ وہ آپ کے گھروں میں گھسنا شروع کر دیں, آگے لگانا شروع کر دیں, وہ ملک نہیں چل سکتا. لیکن یہ جو آپ لوگ جو سیاست کا جو ڈرامہ نا ہمارے ملک کا, وہی بڑا دلچسپ ہے. جی ٹھیک ہے, مطلب بڑی دلچسپ ہے. وہی 2018 سے یہ کاغذ میں لہرا رہا ہوں, یہ دلچسپ, یہ سائفر ہے جی, امریکن سازش ہے جی, یہ ٹھیک ہے جی. ڈونلڈ لو نے یہ کہہ دیا جی. سنیں صاحب کی ٹویٹ پڑھی آپ نے؟ میں ان کی ٹویٹ نہیں پڑھتا ہوتا, تو اگلی گال کر رہا ہوں. This is from the نہیں سر, نہیں میں نہیں پڑھتا. From the country that spent the 20th century یار مجھے پرائم منسٹر کی کوئی democratically elected governments. میری پرائم مسئلہ یہ میں ہی نہیں جانتا کہ عمران خان کی حکومتوں نے گرائی نہیں, مجھے پرائم منسٹر کا کوئی ٹویٹ ہے وہ پڑھ کے سنائے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز ہے وہ پڑھ کے سنائے, میں اس کا جواب دوں گا. میں ہر کسی بندے کا جواب دینے تیار نہیں گا. تھوڑی ہوں خالد صاحب نے آج کل نہیں بن رہی تھی. نہیں پڑھنے کی گل نہیں کی, میں دیکھنا نا کہ ٹھہراؤ کس لیڈر میں ہے. اس ٹویٹ میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے انتخابات شفاف ہیں. آپ کا آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ ہمارے انتخابات شفاف ہیں. یار میں کہتا ہوں, نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ہارنے والا کہتا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, 2018 میں آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اب میری بات, 2018 کے الیکشن میں 2018 کے الیکشن کی اور صورتحال ہے, 2024 کی اور. تو یعنی آپ ہارنے والے ہیں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ جیتنے والے ہیں تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں آرام سے, سکون سے. یہ 2024 پوچھ رہا ہوں, مجھے کوئی آرگومنٹ کے اوپر کھڑا تو ہونے دینا. ساری جگہ کے اوپر میں آپ کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس پاکستان کے اندر اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو KPK والے کیسے اتنی بڑی حکومت بنا جاتے, اتنی اکثریت میں کیسی حکومت بنا جاتے, کیسے اتنے لوگ اس کے نیشنل اسمبلی. پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی ہے, اتنی بڑی اکثریت سے سندھ میں حکومت بنائی نا 2018 میں انہوں نے. یہ کیا آرگومنٹ ہے؟ ابھی بھی بنائی ہے نا. یہ کیا آرگومنٹ غلط ہے نا. بلاول نے کہا تھا نا سلیکٹڈ, بلاول نے کہا تھا کوئی بلاول کو اٹھ کے کہ ہاں جی آپ تو سندھ جیت گئے. یہ آرگومنٹ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جو بلاول نے کیا وہ بلاول صاحب جانتے ہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہم نے کیا وہ ہم سے جواب لیں, ہم سے جواب لیں. ہم اس وقت جس موضوع کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو میں نے پریس کانفرنس کی, جو ریزولوشن آئی, اس کے اوپر بہت بڑا کنسرن ایز اے پاکستانی تو مجھے ہے.
ٹھیک ہے مجھے اس پاکستانی ہونے کے ناطے سے لینا چاہیے. میری بات سنیں, میری بات, ہم اس کو نہیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس قوم کو یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ جہاز کس نے ہائر کیے, بسز کے اوپر کس نے تشہیر کی. امریکہ میں جہاز ہائر کرنا کوئی اوکھا کام ہے, لوگوں کے پرائیویٹ جائے, وہی پاکستان نہیں ہے. تو او دے اوتے کی کریے, پاکستان اور دشمنی یہ چیزیں اس کے اوپر پاکستان دشمنی لکھے, بسوں کے اوپر پاکستانی دشمنی لکھے, اور لکھنے والا کون ہو, کوئی یہودی نہ ہو, کوئی اور نہ ہو, پاکستانی ہو, پاکستانی نژاد ہو, تو اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. میں تو یہ نا, میرا پوائنٹ تو یہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ 40 کروڑ ڈالر لگا کر اگر کانگریس کی انہوں نے لابنگ کی ہے اور وہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں کے ذریعے کی ہے, میں پھر غزہ پہ آتا ہوں کہ جنہوں نے 74 لاکھ ڈالر لیے صرف اس ریزولوشن کو پاس کرنے میں, جو اسرائیل نے سر مکمل پوری کرنے دیں, جو اسرائیل نے وہاں پر اپنی آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی قرارداد یہ بات ٹھیک ہے, ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں, امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, سمپل سی بات ختم ہو گئی. اور اس وجہ اور وہی کانگریس کی ریزولوشن, مجھے یقین ہے کہ آپ کے وہی کانگریس کی ریزولوشن, میں صحیح آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ بات ہے. اور مجھے یقین ہے اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ جب تک امریکہ اسرائیل پر اپنی پوزیشن نہیں بدلتا ہمارا وزیر اعظم امریکہ نہیں جائے گا. لوگوں کے سامنے یہ بیان بھی دیتا نہیں, ہم نے تو یہ نہیں کہا, ہم نے تو غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا. نہیں, ہم نے تو غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا. ہم نے تو پھر میں کہتا ہوں اس طرح کاغذ نہیں کیا. یہ کاغذ امریکہ نے میری آپ یہ حکومت کہہ رہے گرائی ہیں ہے کہ ڈونلڈ لو نے گرائی ہے. آپ حضرت یہ کہہ رہے ہیں, میں تو حضرت یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو بریڈ شرمن کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ دیں کہ جب تک یہ پوزیشن نہیں بدلتی ہم امریکہ نہیں جائیں گے. لوگوں کو سمجھائیں, میں بریڈ شرمن کی بات کر رہا ہوں جو لابیسٹ ہے اسرائیل کی طرف سے, جس نے 74 لاکھ ڈالر لے کر. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے یہ بات میں کر رہا ہوں. امریکہ نہ جانا, نہ کومن سے نہ وزیر اعظم جانا چاہیے. یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں جانا اور نہیں جانا؟ میں عمران خان ہوں, آپ اتنے یار میں عمران خان ہوں. میں تو اپنے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بیٹھ کے جو انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر انویسٹ کر کے, ابھی دیکھیں نا بانی پی ٹی آئی کا وہاں سے ڈالر سر ایک ارب پاکستان تھوڑے سے مسئلے. اگر بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر وہاں پہ ہینڈل ہو رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, آخر میں میرا وقت حسن رؤف کہہ رہا ہے, تو باقی کاشف کون سی بات رہ جاتی ہے؟ پاکستان سے ہینڈل ہونے سے میں اسے اگری کرتا ہوں, یہ باہر نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں عمران خان باہر نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی, میں اور رانا صاحب کا بیان آپ نے سنایا کہ جی ہم پتہ نہیں, انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے یا حکومت نہیں, یہ ادارے نہیں, مطلب جتنے ایف آئی اے ہے وہاں کیسز چل رہے ہیں, نیب میں کیسز چل رہے ہیں, تو گرفتاری تو کوئی نہیں, کون روکے گا؟ گرفتاری وہی ڈپارٹمنٹ کریں گے نا, اور کون, میں نہیں جائے گرفتاری کرنی ہے, ڈالیں گے گرفتاری. ٹھیک ہے نا جی, گرفتاری ڈلنی ہے نا. یعنی فیصلہ حق میں آ گیا تو گرفتاری ڈال دیں گے. اب جوڈیشل کمپلیکس کے باہر 350 موٹر سائیکل کو آگ لگا کے, بسائڈ دا پوائنٹ, مسئلہ یہ ہے آپ کیوں بسائڈ دا پوائنٹ, میری بات تو سنیں. ہاں سنائیں. مسئلہ یہ اگر گرفتاری ڈلی ہو نا پرانی, سمجھ میں آتا ہے, نہیں ڈلے گی. آپ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, مقدمے تو پرانے ہیں, ایک آدمی کو ضمانت ملے گی, وہ باہر اس کو آنا چاہیے, لیکن ہمارا کیونکہ سیاسی مخالف ہے اس لیے ہم ایک اور گرفتاری رکھیں گے. میں نے کہا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ان کے پاس کیسز موجود ہوں گے تو گرفتاری تو ہوگی. اس میں باہر نہیں آنا, یہ سیاسی فیصلہ ہے. آپ کو پتا ہے جتنا مرضی قوم کو بیوقوف بنایا اس کو پتا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں, کوئی کسی کا فیصلہ نہیں, نہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا نہ کسی اور نے فیصلہ کیا. جو کسی کے جرائم ہوں گے ان جرائم کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ یاد رکھنا اپنا کاشف, ایک صرف یہ کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انارکی کو ہوا دی جائے, آگ لگائی جائے پاکستان کے اندر. اور آج پچھلے 4 دن سے آپ کے دور میں کہتے تھے آپ لوگ اندر رہیں گے, اسمبلی کے اندر جو گفتگو کی گئی ہے اس کو لے کے آئے, کب تک یہ چیزیں اس کو لے کے آئے. یہ ملک جب سارے اندر تھے اور ہم سارے یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ غلط سزائیں دی جا رہی ہیں, غلط گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آپ کو اور ہمیں اس وقت پتا تھا کہ یہ سیاسی گرفتاری ہے. یار ہم نے تو نہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میری گرفتاری کے وقت آگ لگا دینا, نہ میں 4 دن پہلے جب گرفتار ہوا تھا, ذرا سنے تو صرف نہ کرے نا یار, کر لینا نہ سننا, گرفتار کر لینا, سننا. ابھی آپ نے مثال دی میری جان, انہوں نے کہا یہ سیاستدان مار اس لیے کھاتا ہے سننا کیونکہ آپ کے اوپر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ فیشزم ہے. اچھا ہم پہ جب آئی, ہم پہ جب آئی, آج بند نہ کرنا, آج بند نہ کرنا, 1 منٹ دے دینا مجھے, بند نہ کرنا. 4 دن پہلے جب مجھے گرفتار کیا تو کیا میں نے وہاں آگ لگانے کے لیے کہا یا ویڈیو نکال کے چلا دوں؟ آپ کے لڑکوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی, روکا؟ میں نے روکا نا, جانتا ہوں, گالی دینے دی. 25 سال قید نا, 25 سال قید نا,
صرف گرفتاری نہیں ٹھیک ہوئی تھی 25 سال قید. ٹھیک قید ہوئی تھی جی ٹھیک قید ہوئی تھی. آپ کو پتا ہوگا ٹھیک تھی. تو جب سیاسی نظام فیصلہ پڑھا ہے, جب سیاسی نظام میں آپ نے میرا فیصلہ پڑھا ہے, مجھے اگلی بات میں نے آگ نہیں لگائی تھی نا, میں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ نہیں لگائی, اسی طرح سزائیں میں نے جی ایچ کیو کو آگ نہیں لگائی, اسی طرح سزائیں ہوتی. نہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت چلتی رہے, اس کے لیے آپ کا مخالف. میں نے حمزہ کیمپ کو آگ نہیں لگائی نا. آپ چاہتے ہیں کہ میں نے میر جعفر میر صادق نہیں کہا نا, اور آپ کا مخالف. میں نے میر جعفر میر صادق نہیں کہا نا. میں نے امریکہ کا سائفر نہیں لہرایا نا, اس سازش کا ذکر نہیں کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ میں نے کہا کہ اس سیاست کا نظام نے مسئلہ مجھے یہ ہے سزا باسی دی ہے. صاحب, سنیں نا کاشف, آخری میں نے بات کہا کر دوں. اس نظام نے مجھے سزا دی ہے, یہی نظام مجھے ریلیف دے گا, اور آپ نظام کے ساتھ اس طرح ٹھیک ہے. اور میں الحمدللہ اسی ہائی کورٹ سے جا کے ٹھیک, میں اس نظام سے بھی کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان ہاں باقی رہ گئی جدھر تو اشارہ کر رہا ہے. ہاں اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت جو بچے ہمارے کر رہے ہیں اس پہ ہماری جان بھی قربان ہے, باقی میں کسی بات کو نہیں جانتا. ٹھیک, لیکن تھوڑا سا ہم کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, یہ بات مجھے 25 سال سے پتا ہے. یہ بات ہم بچپن سے کر رہے ہیں جب پہاڑی علاقے سے گزرتے تھے نا, اور ساروں کو سمجھ آ گئی. بچوں کو بھی میں ایک بریک لے لوں, میں ایک بریک لے لوں ناظرین, بریک لیتے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پہلے سیگمنٹ میں وہ جو حالات ہیں سیاسی, حنیف عبادی صاحب سے بات کر رہے تھے, اب ذرا تھوڑا سپریم کورٹ کے حالات کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. اسناد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسناد, بہت سی چیزیں ہم نے پچھلے 2-3 دن سے لائیو دیکھ رہے ہیں, یہ تو لگتا ہے کہ عدالت میں کوئی زیادہ ہی تقسیم نہیں ہے. بالکل تقسیم جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عرصے سے تھی, بندیال صاحب کے دور میں تھی, لیکن اب جو بظاہر دیکھ رہے تھے ہم کہ آج سے 6 مہینے پہلے نظریاتی طور پہ ایک پیج والے جج, وہ بھی اب جو ہے وہ ان میں اختلاف زیادہ آیا, اور اس کے اختلاف کی وجہ جو ہے جو انٹرفیئرنس پہ 6 ججز نے خط لکھا, اس پہ کچھ ججز جو ہے وہ چیف جسٹس کا جو رویہ تھا یا جو ان کا آگے سے رسپانس تھا اس سے خوش نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ان ججز کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے, کم از کم ایک ڈیٹرنس بنانا چاہیے. لیکن چیف جسٹس قاضی فیض صاحب بجائے اس کے کہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے یا کوئی ایک ریمارک بھی ان کے حق میں کہتے, انہوں نے پہلے جو ہے وہ اٹارنی جنرل لا منسٹر سے ملاقات کی, وزیر اعظم شہباز شریف سے کی, تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیکن تقسیم نظر آ رہی ہے, تقسیم بڑے واضح ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے اس پروسیڈنگز میں, ظاہر ہے یہ کیس بڑا اہم ہے کیونکہ 2/3 اکثریت حکومت کو ملے گی یا نہیں ملے گی, اس کا فیصلہ اسی پہ ہونا ہے, اور بڑی بحث چل رہی ہے کہ بعد میں. پہلے یہ بتا دیں کہ کوئی آئینی ترمیم کی آپ نے بات سنی ہے کہ جج صاحب کی, آپ ہی نے خبر دی تھی نا کہ چیف جسٹس کوئی ایکسٹینشن کوئی ٹینیور نہیں لیں گے. جی بالکل, انہوں نے ان اٹارنی جنرل کو باقاعدہ بلا کے کہا کہ جی کنوے کر دیں آپ کہ میں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں لینی اور میں نے 25-26 اکتوبر ریٹائر ہو جانا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت پلان یہ تھا کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے علاوہ ہم یہ ایک پلان تھا کہ سارے ججز کو 2-2 سال دیں, ہائی کورٹ کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی. تو یہ بات چل رہی تھی, تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جب یہ لیو گرانٹ ہوئی اسی ریزرو سیٹ کیس میں, اس سے اگلے دن یہ میسج کنوے ہوا. لیکن اب جو ہے وہ پھر جس طرح کی بینچ میں دیکھ رہے ہیں ایکٹیویٹیز, اور حکومت جس کانفیڈنس میں ہے, حکومت کے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ بڑے مطمئن ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ یہ انشور ہوگا. اور ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب اس وقت جو پوزیشن لے کے بیٹھے ہیں, کم از کم چیف جسٹس بڑا کم ہوتا ہے. ایک دفعہ ناصر الملک وہ منارٹی میں رہ گئے تھے, میں نے 14-15 سال میں بڑا کم دیکھا ہے کہ کوئی چیف جسٹس منارٹی میں اس کا ویو ہو. میجارٹی, کیونکہ چیف جسٹس کو بڑے ایڈوانٹیج ہوتے ہیں, 4-5 ان کی کور ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. اس وقت 13 میں سے 4 ججز تو ایسا بظاہر ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ کم از کم ان کے ساتھ ہیں, 13 میں سے 5 تو 2 ووٹ 3 اس وقت سوئنگ ووٹ ہیں, تو میجارٹی ان کے پاس آ سکتی ہے. تو حکومت بڑی اس وقت کمفرٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ریویو کا پلان بھی بن رہا ہے کہ نظر ثانی کی درخواست اگر کوئی اس طرح کی ہوتی ہے تو اگر 1-2 ججز کی میجارٹی ہوتی ہے تو پھر ریویو میں کوشش کی جائے گی کہ وہ توڑی جائے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن عمران میرے ساتھ موجود, میں عمران سے پوچھ رہا ہوں. عمران, ایک آرگومنٹ جو بار بار ججز کی طرف سے اطہر من اللہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ اور دوسرے ججز کی طرف سے جو آرگومنٹ بار بار آ رہا ہے وہ ہے کہ جو بلے کا نشان لیا گیا, جس کو بار بار قاضی صاحب یہ کہتے ہیں الیکشن نہ کروانے پر. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ہوئے لیکن وہ جس طرح ہوئے اس پر اعتراض تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. نے کہا یہ طریقہ کار میں جو ان کے اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, سو الیکشن نہ ہونے پر نہیں ہوا, غلط ہونے پر ہوا. لیکن پھر بات ازاں آپ کو یاد ہوگا عمران, پچھلی ہیئرنگ میں پی ٹی آئی نظریاتی کا بھی ذکر ہوا. اس طرح کے آرگومنٹس آ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا, ایک پریس کانفرنس ہوئی وہ غائب ہو گیا.
لیکن وہ ججز دیکھ نہیں پا رہے شاید کہ اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک آرڈر آیا تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جو ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ یا پارٹی کا ممبر ہے وہ کسی اور ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. لیکن ایس آئی سی کے چیئرمین کو لڑنے دیا گیا وہ الیکشن، نہ صرف وہ بلکہ پی ٹی آئی کے معافی چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے ہیں، لیکن یہ پابندی بھی صرف تحریک انصاف کے لیے تھی. کیا اس طرف جائے گا سپریم کورٹ عمران؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن سمبل کیوں لیا گیا، ان کا انتخابی نشان نہیں تھا، پارٹی کیسے ڈکلیئر نہیں کیا، یا بس سمپلی سیٹوں کا ہی فیصلہ ہوگا؟ بہت بہت شکریہ کاشف بھائی. اب تک اگر ہم سماعت دیکھیں تو اس میں ظاہری سی بات ہے کہ ججز کے جو ریمارکس آ رہے ہیں اس میں ہمیں اختلاف نظر آ رہا ہے، اس میں ہمیں ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، جس سے یہ بات تو ڈپکٹ ہو رہی ہے کہ جو بھی اس کیس میں فیصلہ ہوگا، جو سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں ہیں، وہ فیصلہ متفقہ طور پہ نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہوگا ہی ہوگا. چند ججز ایک سائڈ پہ ہوں گے، کچھ ججز اکثریت میں ہوں گے جن کی اکثریتی فیصلے کی بنیاد کے اوپر سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن اس میں کاشف بھائی یہ بھی دیکھنے کی بات ہے نا کہ یہ جو ساری اپیلیں ہیں، جو باتیں ججز کی جانب سے، یا اطہر من اللہ صاحب کا جیسے آپ نے ذکر کیا، یا منصور علی شاہ صاحب کا آپ نے جیسے ذکر کیا، یا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ یا جسٹس منیب اختر صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ سوالات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ جو قانون اور آئین کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے مقدمہ ہے آپ نے وہی کیس سننا ہے، آپ نے اسی کیس کے جو گراؤنڈز لیے گئے ہیں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، انہی گراؤنڈز کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے. یہ 184(3) کا ذکر اطہر من اللہ صاحب نے کیا بھی تھا، 187 ٹوٹل جسٹس کہتے ہیں، کمپلیٹ جسٹس جس کو کہتے ہیں، وہ بھی کمپلیٹ جسٹس کریں. تو یہ آرگومنٹ، یہ اختلاف ہے ویسے بینچ پہ کہ کمپلیٹ جسٹس کرنی ہے یا صرف اس پریئر کی حد تک رہنا ہے. جی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ بینچ کے دو معزز جج صاحبان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے. ایک تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے ان امیدواروں کو جو کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے ان کو آزاد ڈکلیئر کر سکتا تھا؟ کیا یہ اس طرف جائے گا؟ سپریم کورٹ جا سکتا ہے؟ ویسے یہ بتائیں کوئکلی، میں یہی بات اسناد سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے تھے، یہ تحریک انصاف کے رہیں گے؟ ابھی صرف کاشف بھائی دو ججز کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے آرٹیکل 187 کے اختیار کے حوالے سے، کمپلیٹ جسٹس کے حوالے سے. اس بینچ میں 13 ججز بیٹھے ہیں اور اس میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ کاشف بھائی اکثریت کی بنیاد پہ ہونا ہے، کسی ایک یا دو جج کے کہنے پہ نہیں ہونا، یا قاضی فیصل صاحب کے ریمارکس پہ اگر ہم کوئی فیصلہ اخذ کریں تو ان کے اکیلے کے فیصلے کے اوپر بھی فیصلہ اس کیس کا نہیں ہونا. لیکن کاشف بھائی یہ جو جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں انتخابات کے حوالے سے، اطہر من اللہ صاحب جو ریمارکس دے رہے ہیں کہ ملک میں انتخابات میں کیا ہوتا رہا، ایک پوری ہسٹری ہے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کاشف بھائی کہ جب مارچ 2021 میں سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں 49 ووٹ پڑے تھے یوسف رضا گیلانی کو، اور 48 ووٹ تھے صادق سنجرانی کے. 7 ووٹ ان کے مسرد کیے گئے تھے، اور 7 ووٹ مسرد ہونے سے جو یوسف رضا گیلانی کے ووٹ تھے وہ 42 ہو گئے تھے اور صادق سنجرانی کے 48 ہو گئے تھے. اب یہاں پہ ان کے پاس متبادل فورم بھی موجود نہیں تھا، ہائی کورٹ میں گئے تھے. اطہر من اللہ صاحب نے وہ کیس سنا تھا، وہاں پر بھی جمہوریت کی بات تھی، وہاں پر بھی صاف شفاف انتخابات کا سوال تھا. لیکن وہاں پہ اطہر من اللہ صاحب نے گیلانی صاحب کے وکیل کو کہا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا تھا کہ آپ کے پاس اگر نمبر زیادہ ہیں تو آپ عدم اعتماد میں چلے جائیں. حالانکہ 7 ووٹوں کا معاملہ تھا، ایوان بالا کا معاملہ تھا، ان 7 ووٹوں کو چیک نہیں کیا گیا، ان کو نہیں دیکھا گیا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ہوا ہے، الیکشن کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے نیب ترمیم کے کیس میں جو بات کی تھی کہ آپ اس میں دھاندلی کے حوالے سے ہماری ایک درخواست پڑی ہے، اس کو لگائیں، اس کو فکس کریں، یہ بات پی ٹی آئی کے وکلا کی طرف سے آنی چاہیے تھی. یہ اطہر من اللہ صاحب جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اپنے وہ معزز جج ہیں، وہ بینچ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے وکلا کی طرف سے آتی تو زیادہ مناسب ہوتا. لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے اب اس درخواست کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ دھاندلی والا کیس لگائیں. عمران بات آپ کی ٹھیک ہے، میں یہ کنسیڈ کر دی کہ ججز کے اندر یہ تقسیم ہے، اور یہ فیصلوں کا بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو کچھ کہیں سے کچھ آتا ہے، کہیں سے کچھ آتا ہے. لیکن یہ درخواست لگے گی آپ کے خیال میں انتخابی دھاندلی کی؟ کیونکہ بہت سے فیصلے انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ کر یا ان کی پروسیڈنگز دیکھ کر پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا. نہیں، اب اس دفعہ یہ ایک ایڈوانٹیج ہے اور اس کا کریڈٹ چیف جسٹس قاضی فیصل کو جاتا ہے کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک کمیٹی بنی، اب کمیٹی میں اکثریتی فیصلے ہوں گے. اب جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ وہ میجارٹی میں اگر کہتے ہیں کہ یہ بینچ ہوگا اور
یہ کیس لگنا چاہیے تو فوراً لگ جائے گا اور وہ بینچ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فیصل جو چاہیں گے سپریم کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے. بالکل یہ اس میں کوئی نہیں. اور لیکن عمران یہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈیمانڈ ہے کہ کمپلیٹ جسٹس پورے الیکشن کو دیکھیں, سمبل لینے کے فیصلے کو, اس پہ تو خیر کافی واضح ہیں بہت سے لوگ کہ وہ غلط انٹرپریٹ ہوا ہے. بہت سے لوگ تو اشاروں میں یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ دیا ہی فیصلہ ہی غلط تھا بالکل جو قاضی فیصل صاحب نے دیا. بالکل وہ بات ہے, لیکن ابھی بات یہ نہیں ہو رہی کہ جنوری 13 کا فیصلہ خود جسٹس قاضی فیصل کہتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے ٹھیک نہیں کی, پی ٹی آئی نے غلطیاں کی. تو جب الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی نے صحیح نہیں کی انٹرپریٹیشن تو پھر 187 کا استعمال ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ تقسیم ہے, 5 ججز جو ہیں وہ اس طرف جا بھی سکتے ہیں 184(3) کو 187 کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ کوئی ایسا آرڈر پاس کر سکتے ہیں اور کہیں گے کہ پی ٹی آئی کو یہ ریزرو سیٹیں ملے. اب پی ٹی آئی نے آج درخواست بھی دی ہے کہ جی ہمیں پارٹی بنایا جائے. ویسے پی ٹی آئی کے بڑے لیگل جو ہے وہ اسٹریٹجی میں بڑے فلاز نظر آئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میجارٹی کس کے پاس ہوگی کیونکہ بڑا ٹرکی ہے اس وقت. 5-5 2-3 سوئنگ ووٹ. ہم اس طرف نہیں جاتے کہ کیا ہوگا, لیکن پی ٹی آئی کی بہت سی فلاز سامنے آئی کہ انہوں نے بہت سی جگہوں پہ نہیں کیا. لیکن پاکستانی ایک دیکھیں, میں اکثر عدالت کی کارروائی سن رہا ہوتا ہوں, جہاں دل کرتا ہے وہاں مفروضے پہ بات ہو جاتی ہے, جہاں دل نہیں کر رہا ہوتا وہاں پہ مفروضے پہ بات نہیں بھی ہوتی. لیکن خرابیوں کے باوجود سپریم کورٹ کیا کرنے جائے گی, کیا کرے گی آپ کے خیال میں بریفلی اگر دیکھا جائے؟ دیکھیں ایک چیز جو بظاہر یہ لگ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جی اگر ان کو نہیں ملتی تو ان کو کیسے مل سکتی ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ریزرو سیٹ. اس میں بظاہر لگ رہا ہے کہ میجارٹی میں بھی اس پہ فیصلہ کرے کہ ان دوسروں کو نہ ملے. اصل کسی کو نہ ملنی ہے. دیکھیں وہ اس کا پھر میکنزم کوئی ایسا ہوگا کہ جی پارلیمنٹ میں کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حوالے سے کوئی سجیشن ہو یا کوئی اور حل نکالا جائے. لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے, کیونکہ کل رانا صاحب سے جب میں نے کہا کہ یہ سیٹیں ان کو نہیں ملتی لیکن آپ کو بھی نہیں ملتی, انہوں نے کہا کہ یہ سمپل قانون کے ساتھ ہو جائے گا. یہ سمپل قانون چاہیے ہوگا, آئینی ترمیم نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ حکومت بھی اس وقت جو ان کی بھی ہے کہ کم از کم اس وقت یہ فیصلہ ہو کہ ان کو نہ ملے, پی ٹی آئی کو نہ ملے. تو جو اصل چیز ہے اس کیس میں جو وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے, لیگل جو پوائنٹ ہیں وہ کم پیچھے رہ جائیں گے. بریک